بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ محترم بھائی اور دوستو، اگر آپ جمعہ کے دن زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو پہلے مسجد پہنچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی 881 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح، کہ جس شخص نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، یعنی خوب اچھی طرح غسل کیا، ثم راح، پھر وہ گیا یعنی مسجد گیا، فکأنما قرب بدنہ، تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ کی قربانی پیش کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرہ، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک گائے کی قربانی پیش کی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرن، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں سینگوں والے میڈھے کی قربانی پیش کی۔ ومن راح فی الساعۃ الرابعہ فکأنما قرب دجاجہ، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی کا صدقہ پیش کیا۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضہ، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈے کا صدقہ پیش کیا۔ فإذا خرج الامام، پھر جب امام گھر سے مسجد کے لیے نکل آئے، فإذا خرج الامام حضرت الملائکہ، یعنی خطبے کے لیے نکل آئے، حضرت الملائکہ، تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں، یستمعون الذکر، اور وہ ذکر یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے یہاں رجسٹرڈ ہوتا ہے اور مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور مسجد میں آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، لیکن جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ رجسٹر بند کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد آئے گا تو اس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن پہلے مسجد پہنچنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔